الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی برکت والی ہے وہ ذات انشاء اگر چاہے جعل لک خیرا من ذلک آپ کے لیے بنا دے اس سے بہتر چیزیں جنات باغات تجری من تحت الانہار جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں یہ اللہ کا قصورہ آپ کے لیے محلات تعمیر کر دے بل کذبوا بالساعۃ بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے جنہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا سعیرا بھڑکتی ہوئی آگ اذا رأتهم من مکان بعید جب اس آگ کو دیکھیں گے دور کی جگہ سے سمعوا لہا سنیں گے اس کے لیے تغیظاً بپھرنا وزفیرا چنگھاڑ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا اور جب اس میں ڈالے جائیں گے مکاناً ضيقاً تنگ جگہ سے مقرنین جکڑے ہوئے دعوا ہنالک پکاریں گے وہاں ثبورا ہلاکت کو لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا آج کے دن ایک ہلاکت نہیں مانگو بھائی اور جو ثبورا کثیرا اور بہت زیادہ ہلاکتیں طلب کرو قل ان سے پوچھیے حذالک خیر یہ بہتر ہے ام جنت الخلد یا وہ ہمیشہ کی جنت التی وعد المتقون جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے کان علی ربک وعد یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے لہم فی کانت لہم جزاء و مصیرہ یہ ان کی جزا ہوگی اور ٹھکانہ ہوگا لہم فیہا ما یشاؤون ان کے لیے اس میں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے خالدین ہمیشہ رہنے والے ہوں گے کان علی ربک تیرے رب پر یہ ہے وعدہ مسئولہ جس کے بارے میں پوچھا جائے گا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جس دن اللہ پاک ان کو جمع کرے گا وما یعبدون من دون اللہ اور ان کو جن کی اللہ کی بڑے عبادت کرتے ہیں ویقول اللہ ان سے پوچھے گا انتم حضرتم عبادی ہؤلاء کیا تم نے گمراہ کیا تھا میرے ان بندوں کو ام ضلوا السبیل یا خود گمراہ ہو گئے تھے یہ راستے سے قالوا وہ کہیں گے سبحانک تیری ذات پاک ہے ما کان ینبغی لنا ہمارے لیے یہ بات مناسب نہیں تھی ان نتخذ من دونک من اولیاء کہ ہم بناتے تیرے بڑے کوئی دوست کوئی خدا لیکن متعتم آپ نے ان کو ساز و سامان زیادہ دے دیا تھا وہ آباؤہم ان کے آبا و اجداد کو حتیٰ نسوا الذکر حتیٰ کہ تیری یاد بھول گئے کانوا قوما بورا ہلاک ہونے والی قوم تھی فقد کذبوکم اور وہ جھٹلا دیں گے تمہیں بما جھٹلا دیا انہوں نے تمہیں بما اس چیز کو تقولون جو تم کہتے ہو وما تستطیعون نہیں طاقت رکھو گے تم صرفاً وہاں سے پھرنے کی ولا نصرہ اور نہ مدد کی من یظلم منکم جس نے جو ظلم کرتا ہے تم میں سے نذقہ ہم اس کو چکھائیں گے عذاباً کبیرہ بڑا عذاب وما ارسلنا قبلک من المرسلین نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو الا مگر وہ بھی یاکلون الطعام کھانا کھاتے تھے یمشون فی الاسواق بازاروں میں چلتے تھے وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا ہے اتصبرون کیا صبر کرو گے کان ربک بصیرا تمہارا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے مکالمہ چل رہا ہے مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک کے بارے میں اعتراضات کیے تھے اللہ پاک ان اعتراضات کا ذکر کر رہے ہیں ان کے جوابات دے رہے ہیں پہلا کیا تھا ان ھذا الا افک افترا ہو جوان علیہ قوم نے ایک اعتراض یہ تھا دوسرا اساطیر الاولین پہلے لوگوں کی کہانی ہے اور ان کو پڑھی جاتی ہے سنا دیتے ہیں تیسرا کیا تھا ما لہذا الرسول یاکل الطعام یمشی فی الاسواق یہ کھانا بھی کھاتا ہے بازاروں میں بھی چلتا ہے چوتھا لولا انزل الیہ ملک اس کے ساتھ فرشتہ کو نہیں بھیجا گیا جو ڈیوٹی دیتا لوگوں کو ڈراتا کتنے ہو گئے چار پانچواں اوجل قیل کنز اس کو خزانے کیوں نہیں دیے گئے چھٹا ہو تکون لک جنہ باغ ہونا چاہیے اس کا یا کل منہا یہ سارے اشکالات ذکر کر کے اور ساتواں کیا تھا ان تتبعون الا رجلا مسحور جادو ہو گیا اس پر یہ جادوگر بھی کہا ساحر بھی ہے مسحور بھی ہے
صاحب جادو کرتا ہے اور مسعود اس پر جادو کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھی آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں، یہ 6 7 ان کے اشکالات سنیں اور غور کریں، یہ آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کریں۔ اب اس کے جواب اللہ پاک دے رہے ہیں، یہ چیزیں اللہ کر سکتا ہے، کرتا نہیں ہے۔ انشاء جعل لک خیر من ذلک، اس دنیا میں اس سے بہتر چیزیں دے دے، باغات بھی دیتے، محلات بھی دے دے، سب کچھ دے سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے تھے۔ یہی فہرست 15ویں پارے میں گزری ہے، لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، ہم آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک چشمہ آپ کے لیے کوئی پانی کا چشمہ نہ ہو۔ کیا آج ایسے یاد ہے کسی کو؟ لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب وتفجر الانہار خلالها او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا وتأتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زخرف وترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه۔ یہ تقریباً یہی سوالات وہاں بھی ہیں۔ اللہ پاک کہتا ہے میں دے سکتا ہوں، دیتا نہیں ہوں۔ کیوں؟ اس پر بڑی بحث کی ہے مفسرین نے۔ اللہ کہتا ہے میں مکان بنا دیتا، بلکہ ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں خواہش کا اظہار بھی کیا، یا اللہ آسمان کا چاند 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، زمین پہ ایک باغ نہیں دے سکتا۔ آتا ہے خیال، ایک سونے کا مال اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اللہ پاک نے کیا جواب دیا ہے؟ ان کان کبر علیک اعراضهم فإن استطعت ان تبتغي نفقا في الارض اور سلما في السماء تأتيهم بآية۔ اللہ ہی کہہ سکتا ہے، ہمیں تو ترجمہ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اگر آپ کو ان کا منہ پھیرنا گراں گزرتا ہے، آپ کا انکار اچھا نہیں لگتا، آپ کو ان کا انکار اچھا نہیں لگتا، آپ کا جی چاہتا کچھ ہو جائے تو میں تو نہیں کروں گا۔ زمین پہ سلنگ لگا لیں آپ اور یا سلم پڑھ لیں ان تب تک یہ نفقاً فی الارض اور سلمن سما، آسمان آپ کر دے، میں نہیں کرتا۔ اس لہجے میں جواب دیا، ان کان کبر علیک اعراضهم فإن استطعت ان تبتغي نفقا فی الارض اور سلما فی السماء تأتيهم بآية، کر لیں، میں بھی نہیں کرتا۔ کیوں؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی مزے کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ پاک کے ہر فیصلے میں بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں، کوئی حکمت ہماری سمجھ میں آتی ہے، کوئی نہیں آتی۔ ضروری نہیں کہ حکمت ہوتی ہے، یہ ایک اصول یہ ہے، اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کسی دانا کا کوئی کام بھی دانائی سے خالی نہیں ہوتا، لیکن ضروری نہیں کہ حکمت ہماری سمجھ میں بھی آئے، کوئی سمجھ میں آ جاتی ہے، کوئی سمجھ میں نہیں آتی۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں اس انکار کی حکمت ایک فقیر کی سمجھ میں آئی ہے، یہ جو اللہ والی اتنی سختی سے انکار کیا کہ آپ کر سکتے ہیں تو کر دیں، میں نہیں کرتا۔ کہتے ایک حکمت فقیر کی سمجھ میں، یہ فقیر صاحب کون ہے؟ شاہ ولی اللہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ پاک، ایک ان کا مطالبہ یہ بھی تھا کہ صفا پہاڑی سونے کی ہو جائے۔ اللہ کے لیے کون سا مشکل تھا؟ کون نہیں کہنا تھا نا، اور کیا کرنا تھا؟ یا مکے میں سونے کا محل، کون سا مشکل تھا؟ ایک باغ اچھا تھا، کون سا مشکل تھا؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک حکمت فقیر کی سمجھ میں آتی ہے، اگر ان میں سے ایک چیز بھی مل جاتی تو قیامت تک دشمن کے ہاتھ میں یہ پروپیگنڈا ہوتا کہ جتنے مسلمان ہوئے ہیں سونے کے محل کی وجہ سے۔ سونے کا محل تھا یار،
پہاڑی سونے کی تھی ان کے پاس، مسلمان ہوتے تھے کیا کرتے؟ ابھی تک الزام کیا ہے کہ تلوار کے دور سے پھیلا ہے۔ مغرب کا اسلام پر سب سے بڑا اعتراض کیا ہے کہ تلوار کے دور سے پھیلا ہے۔ وہ اعتراض کرتے ہیں، آپ جواب دیتے ہیں۔ یہ الگ موضوع ہے کہ جب بھی بات ہوتی ہے جی تلوار کے جہاد کے دور سے پھر زبردستی مسلمان کیا ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ میں ان سے سوال کیا کرتا ہوں، جہاد تو شروع ہوا مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ کے 13 سال جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، کون سی تلوار نے مسلمان؟ تلوار تو ان کے ہاتھ میں تھی، تلوار تھی، کس کے ہاتھ میں تھی؟ تلوار تو عمر کے ہاتھ میں تھی، بہن کے ہاتھ میں قرآن تھا۔ کیا بھائی، تلوار کس کے ہاتھ میں تھی؟ عمر کے ہاتھ۔ جس نے مسلمان کیا بہن نے، اس کے ہاتھ میں کیا تھا؟ قرآن۔ میں نے کہا تلوار کا قرآن سے مقابلہ ہوا ہے، قرآن جیتا ہے، تلوار ہاری ہے۔ مکہ مکرمہ میں جو کچھ وہ کر سکے ہیں کیا ہے، لالچ بھی، روب بھی، تکلیف بھی، محاصرہ بھی، سوشل بائیکاٹ تو کر دیا تھا۔ 3 سال حضور کہاں رہے ہیں؟ ابن ابی طالب میں۔ ایک مستقل موضوع ہے کہ تلوار کے اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا بھائی۔ اسلام اپنی قوت، ایک عقیدے کی قوت اور اعتقادی قوت کی وجہ سے پھیلا ہے، اخلاقیات کی وجہ سے پھیلا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ بھی ہو جاتا نا، ایک پہاڑی سونے کی ہو جاتی یا ایک اچھا سا باغ مل جاتا تو پراپیگنڈے والوں کو موقع ملتا۔ اسلام تو پھیلا ہے صفا پہاڑی سونے کی وجہ سے، اس لیے اللہ پاک رحمت نہیں دیتا ہے۔ اور ایک دوسری بات، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کس طرح گزاری ہے؟ فقر کے ساتھ۔ اگر حضور خزانے جمع کر سکتے تو کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے؟ کس بات کی کمی تھی؟ لیکن حضور نے گھریلو زندگی کیسے گزاری ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کئی ہفتے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا، چاند پہ چاند گزر جاتا تھا، پورا مہینہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ ابتدا میں تو 2 دن 3 دن ہمیں کھجور میسر جاتی تھی۔ نہیں، اس سے اگلی بات، یہ حضور کا جو فقر ہے یہ اختیاری ہے، اللہ پاک کی حکمت کا تقاضا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اس وجہ سے لوگ مسلمان ہوئے۔ وہ قرآن پاک کو وہ اپنے آگے پڑھیں گے۔ اب ازواج مطہرات نے اکٹھے ہو کر مطالبہ کیا تھا، جناب ہمیں بھی کچھ، یہ خیبر فتح ہو گیا ہے، قریظہ فتح ہو گیا ہے، کھجوری آنی شروع ہو گئی ہیں، ہماری حالت میں کچھ بہتر کریں۔ مائیں اکٹھی ہو گئی تھی نا، اور محاصرہ کر لیا تھا۔ مکے مدینے والوں کو کھانے پینے کی سہولتیں مل گئی ہیں، ہمیں کیوں نہیں ملی؟ حضور کو اللہ پاک نے کیا جواب دلوایا تھا؟ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اگر دنیا کی سہولتیں چاہیے اس گھر میں نہیں ملیں گی، گھر بدل لو۔ کیسی ٹائٹ پالیسی ہے۔ ان کن مطالبہ کو بظاہر غلط تھا کہ باقی گھروں میں کھانا پینا سوکھا ہو گیا، ہمارے یہاں کیوں نہیں ہوا؟ ہمارے یہاں وہی حالت ہے، کبھی کھانے کو ہے، کبھی نہیں ہے، کبھی ستو ہیں، کبھی کھجوریں ہیں، کبھی چولہا جلتا ہے، کبھی نہیں جلتا۔ ہمیں بھی سہولتیں ملنی، بس سادہ سا سوال تھا، اور بیویوں کا سوال ہوتا بھی یہی ہے۔ کپڑے ملیں، کب کھانے کو ملے۔ ازواج مطہرات نے گھیرا ڈال کے سوال کیا تھا کہ جناب ہمیں بھی سہولت ملنی چاہیے۔ اللہ پاک نے کیا جواب دلوایا؟ یہاں بھی وہی لہجہ اختیار کیا، یہاں نثار نبی کہہ دیے ان کو
ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، دنیا کا ساز و سامان چاہیے، دنیا کی زینت چاہیے، ٹھیک ہے، پھر گھر بدلنا پڑے گا، میں فارغ کر دیتا ہوں، کہو چلیے تعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میرے گھر رہنا ہے تو ایسے ہی رہنا ہو اور آخر وقت تک ایسے ہی رہے۔ سب طرف آسائشیں پھیل گئیں، سب گھروں میں سہولتیں آ گئیں، لیکن حضور کے گھر میں آخری واقعہ جو حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ چند دن پہلے ہم نے ایک یہودی سے کچھ جو قرضہ لیے، حضور کی زرہ رہن رکھ کر، حضور کی زندگی میں زرہ نہیں چھڑا سکے، بعد میں چھڑائی۔ یہ ایک فقر جو تھا نا، اللہ کہتے میں سب کچھ دے سکتا ہوں، کوئی میرے اختیار سے باہر نہیں ہے، لیکن حکمت نہیں۔ اس حالت میں جو دیکھ کے مسلمان ہوں گے نا، وہ مسلمان ہوں، اور دنیا کو پھر بک بک کرنے کا موقع نہیں ملے۔ اب اس کا اللہ پاک یہ سارے سوالات کا جواب دے رہے ہیں۔ تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ذات، ان شاء جعل لک خیر من ذلک، یہ جو کچھ یہ مانگ رہے ہیں نا، اس سے بہتر دے دے۔ اللہ پاک اگر چاہے یہ محلات مانگ رہے ہیں، باغات مانگ رہے ہیں، اس سے بہتر دے دے۔ باغات ہوں تجری من تحت الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، یا اللہ کا قصور محل نہیں، محلات دے دے آپ کو۔ یہ ان سوالات کا جواب ہے۔ اصل بات یہ ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ساری سہولتیں قیامت کی رکھی ہوئی ہے، یہ قیامت کو مانتے ہی نہیں ہیں، بل کذبوا بالساعۃ۔ یہ دنیا آزمائش کی دنیا ہے، انعام کی دنیا کون سی ہے؟ اگلی، یا قیامت کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ بل کذبوا بالساعۃ۔ اور یاد رکھو، قیامت کو جھٹلانے والے کے لیے ہم نے بھڑکنے والی آگ رکھی، اعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیر۔ اس کا منظر کیا ہوگا؟ جب دور سے آگ کو دیکھیں گے نا، اذا رأتہ من مکان بعید، قریب تو بہت مسئلہ ہے، اور دور سے دیکھیں گے تو بہت دور سے دیکھنے میں بھی اس کا بپھرنا، تغیر غصے میں اس کا بپھرنا دیکھیں گے، سنیں اس کے بپھرنے کی آواز سنیں گے، زفیرہ سیٹیاں سنیں گے، چنگھاڑ سنیں گے، لمبے فاصلوں پر بھی آگ کی چنگھاڑ، آگ جب بھڑکتی ہے آواز ہوتی ہے، نہیں ہوتی؟ شعلوں کی اپنی آواز ہوتی ہے۔ دور سے دیکھیں گے، سمعوا لہا تغیظ، اس کا بپھرنا دیکھیں گے، زفیرہ اس کی چنگھاڑ سنیں گے، اور جب ان کو وہاں ڈالا جائے گا پھر دیکھنے کا حال ہوگا۔ اذا القوا منہا مکانا ضیقا، بڑے تندور ہوں گے، منہ چھوٹے ہوں گے، جن سے اندر پھینکا جائے گا تاکہ نکل نہ سکے۔ نیچے سے تندور کیا ہوں گے؟ کھلے ہوں گے، اور داخلے کے مقامات کیا ہوں گے؟ تنگ ہوں گے، کیوں؟ بھاگ نہ سکے، اور بھاگنے کی کوشش کریں گے، اوپر سے دھکے دے دیے جائیں۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منہا اعیدوا، نیچے سے آگ کے ساتھ اوپر آئیں گے، اوپر فرشتے ڈنڈے لے کے کھڑے ہوں گے، چلو بھائی، کلما ارادوا ان یخرجوا منہا اعیدوا فیہا۔ ایک لطیفہ سنو گے، ایک تندور، سارے تندوروں پر فرشتے ہیں، آگ نیچے آگ ہے، اوپر تنگ منہ ہے، اوپر فرشتے کھڑے ہیں، جب کوئی نکلنے کا ارادہ کرتا ہے، چل، ایک تندور پہ کوئی فرشتہ نہیں، اسے بڑا تندور، لوگ ہیں اس میں، نکلنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، فرشتہ کوئی نہیں کھڑا۔ لطیفہ ہے یہ، واقعہ نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا یہ کیا، یہاں کوئی آدمی فرشتہ نہیں ہے، کہ یہ پاکستانیوں کا تندور ہے۔ یہ تندور کس کا ہے؟ یہاں فرشتے کی ضرورت نہیں ہے،
جو بھی نکلنے نیچے سے اٹھنے کوئی کہتا ہے کہیں چلا نیچے کھینچ لیتے ہیں کیوں کہتے چلا مکان زجقہ تنگ جگہ سے ڈالا جائے گا تو وہاں کیا ہوگا؟ مقرنین، اللہ بابا فرما زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہوں گے وہاں پہ موت یا لیتنی کانت القاضیہ، یا لیتنا ہے یا لیتنی ہے، کانت القاضیہ کیا ہے جملہ؟ یا لیتہا کانت، اے کاش موت آ جائے. وہاں یہ موت مانگیں گے، یا لیتہا کانت القاضیہ. فرمایا کہ وہ موت مانگیں گے، تندور میں ڈالے جائیں گے بلند جگہ سے، مقرنین جکڑے ہوئے ہوں گے، دعو ہنالک ثبورا، موت مانگیں گے، ہلاکت مانگیں گے. اللہ فرمائیں کہ ایک ہلاکت سے کیا بنتا ہے بھائی، جتنی مرضی ہلاکتیں مانگ لو کچھ نہیں ہوگا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، ایک ہلاکت نہیں، وادعوا ثبورا کثیرا، ہلاکتیں مانگو کچھ نہیں بنے گا. اس وقت اللہ پوچھیں گے ہاں بھائی اب پتہ چلا اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون، یہ بہتر جگہ ہے یا متقین سے جو جنت کا وعدہ کیا وہ بہتر ہے؟ کیا اذالک خیر، یہ جہاں تم جل رہے ہو یہ جگہ بہتر ہے، ام جنت الخلد، یا ہمیشہ کی جنت، التی وعد المتقون، جن کا کن سے وعدہ کیا گیا تھا؟ متقین سے، ان کی جزا تھی، ان کے اعمال کا بدلہ تھا، اور مسیرہ ان کا ٹھکانہ تھا. صرف جنت نہیں، لہم فیہا ما یشاؤون خالد، جو چاہیں گے. جنت کا اصول کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہو گے ملے گا، جو مانگو گے ملے گا. جنت کا ماحول کیا اللہ پاک سب کو نصیب فرمائے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ، اس پر لطیفہ یاد آ گیا مجھے. ایک دفعہ میں امریکی ویزے کے لیے اسلام آباد میں سوال خانے میں گیا، انٹرویو تھا میرا ویزے کے لیے. وہ بڑے لمبے چڑے سوال کرتے ہیں. ایک انگریز امریکن تھا، انٹرویو کر رہا تھا. ترجمان ایک پنجابی لڑکی تھی، پتہ نہیں کھاڑیاں کی تھی کہاں کی، میں تو ان پڑھ آدمی ہوں. وہ ترجمان تھی درمیان میں. اب وہ اندازہ ہم پرانے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے، الٹے سیدھے سوال کر رہا ہے. میں سمجھ گیا کہ ویزا انہوں نے طے کر لیا دینا ہے، یہ رسم یہ کاروائی پوری کر رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے انٹرویو لیا ہے. جنت میں کیا ہوگا؟ یہ بھی امریکی ویزا کا انٹرویو ہو رہا ہے. جنت میں کیا ہوگا؟ میں نے کہا اللہ کی نعمتیں ہوگی. مردوں کو تو ملے گی حوریں، عورتوں کو کیا ملے گا؟ یہ 3-4 سوال کیے نا تو میں نے گول مول جواب دیے. چوتھا سوال کیا، میں کہا یار پنجابی میں تو کہہ جانا یاد ہے کہ بالکل ہوئی پہ گئی. میں یار تو کہہ جانا، لڑکی ہنس پڑی. اب میں نے پھر پنجابی یار تو کہہ جانا تیرے کی پھوڑی پہ گئی. لڑکی ہنس پڑی. اس نے بہت زور لگایا کہ اس نے کیا کہا، اس نے لڑکی نے بتایا نہیں کیا کہوں. میں کہا شاباش بیٹا. یہ وَلَكُمْ فِيهَا، میں کیا جنت کا اصول یہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور یہ فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خالدین. یہ وعدہ کسی الیکشن کا وعدہ نہیں، اللہ کا وعدہ ہے اور مسئول ہے. یہ وعدہ تقاضا یہ اللہ حتماً مقضیہ، اللہ کا وعدہ، کسی امیدوار کا الیکشنی وعدہ نہیں ہے. اس دن ایک منظر اور ہوگا، خدا بنانے والے بھی ہوں گے، جن کو خدا بنایا گیا وہ بھی ہوں گے. اللہ کے سوا خدا بنانے والے بھی وہی ہوں گے، اور جن کو خدا بنایا گیا نا وہ بھی ہوں گے. اللہ پاک ان خداؤں سے پوچھیں گے جن کو خدا بنایا گیا تھا، تم نے گمراہ کیا تھا ان کو. یوم یحشرہم، اللہ پاک ان کو بھی جمع کرے گا.
وما یعبدون من دون اللہ، جن کے اللہ کے بارے عبادت کرتے ہیں وہ جو مصنوعی خدا، ان کو بھی اکٹھا کرے گا، ان سے پوچھے گا انتم اضللتم عبادی ہؤلاء، تم نے ان کو گمراہ کیا تھا، یہ خود گمراہ ہوئے تھے، تم نے گمراہ کیا تھا یا ہم ضلوا سبیل، خود گمراہ ہوئے تھے؟ کہ یا اللہ ہم کیسے کر سکتے، سبحان آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں کیا حق تھا کہ ہم آپ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے؟ ما کان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء، آپ کے ورے کسی اور کو خود دوست بنانا بڑا شاید کیسے کر سکتے تھے؟ کہیں گے یا اللہ تو نے ہی پیسے دیے تھے، یہ پھٹ گئے تھے، اللہ کے کھاتے میں ڈالے گا وہ، ولیکن متعتهم وآباءهم، ان کو دنیا میں مال دولت کس نے دیا تھا؟ اس مال دولت پہ پھٹ کے پھر یہ مشرک ہوئے ہیں، آپ نے دیا، الٹا اس کو آپ پہ ڈال دے، ہم نے نہیں گمراہ کیا، سبحانک ما کان ینبغی لنا، ہمیں تو ہماری کیا جان تھی کہ ہم ان کو گمراہ کرتے، ولیکن متعتهم وآباءهم حتی نسوا الذکر، ان کے باپ دادا کو دنیا کی دولت آپ نے دی تھی، اتنی دی تھی کہ اللہ کو بھول گئے۔ یہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان ہی الا فتنتک، تو نے آپ پہ گمراہ کی تھی سارے لوگ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کب کہا تھا؟ آپ ان ہی الا فتنتک، کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، کس کو کہہ رہے ہیں؟ خدا کو، اسے ہی کہہ سکتا، اور کسی کی ہمت نہیں ہے۔ یہ بھی یہی کہیں گے، حالانکہ متعتم، آپ نے اس کو اتنا مال دیا تھا، یہ پھٹ گئے تھے، حتی نسوا الذکر، تیرا ذکر بھول گئے تھے، کانوا قوما بورا، یہ بورا ہی تھے، یہ کیا تھی؟ چھان برا ہی تھے، یہ برا ہلاکت، برا کا لفظی معنی کیا؟ ہلاکت۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارے یہ مصنوعی خدا تمہاری باتوں کو جھٹلا دیں گے، یا اللہ ہم بری ذمہ ہیں، کذبوکم بما تقولون، تمہاری سارے دعووں کو، تمہاری باتوں کو تمہارے یہ خدا کیا کریں گے؟ اب تم بھاگ بھی نہیں سکتے بھائی، لا تستطيعون ما تستطيعون صرفا، بھاگنے کی جگہ کوئی نہیں ہوگی، ولا نصرا، کوئی مدد کے لیے بھی نہیں آئے گا، آپ کو بتاؤ کیا کرنا ہے؟ وہاں کیا ہوگا؟ من یظلم منکم، جس نے بھی تم میں کوئی ظلم کیا ہے، نذقہ عذابا کبیرا، ہم اس کو عذاب کبیر چکھائیں۔ باقی رہی بات مال، کیا کہا تھا؟ مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، ہمارے سارے رسول کھاتے پیتے رہے ہیں یار، اس کا جواب ہے ما ارسلنا قبلک من المرسلین، آپ ہی کھاتے پیتے نہیں ہیں، جتنے رسول بھیجے سب کھاتے پیتے تھے، ما ارسلنا قبلک، آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں، یاکلون الطعام، کھانا کھاتے تھے، یمشون فی الاسواق، بازاروں میں وہ بھی گھومتے تھے، یہ مال حاضر رسول یاکل الطعام یمشی فی الاسواق، اس کا جواب ہے یہ سارے رسول کھاتے پیتے تھے بھی۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے دنیا کا یہ سارا نظام کسی کو دیا، کسی کو نہیں دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو تھوڑا دیا، ایک دوسرے کے لیے آزمائش، وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، فتنے سے مراد آزمائش، تمہارے لیے یہ آزمائش کا نظام تھا، اتصبرون، اب یہ جہنم میں کہیں گے اتصبرون، یہاں تو صبر کرنا ہی پڑے گا بھائی، کان ربک بصیر۔